الحمد لله وكفى والسلام على محمد المصطفى وآله المجتبى وأصحابه الذين اتبعوا الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حضرات گرامی، گزشتہ نشست میں رمضان المبارک کے فضائل کے عنوان پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں بھی اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ رمضان کا مہینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان مبارک کے مطابق رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے. اور اگر ہم آج کی اپنی زبان میں یوں کہیں کہ یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے تو اس میں بھی کوئی مغالطہ اور حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ وجود ہمیں عطا فرمایا ہے، اس وجود کے کئی حصے اور کئی اجزاء ہیں. کئی حصوں سے اور کئی اجزاء سے مل کر یہ ایک مکمل وجود بنتا ہے، اور ہر عضو اور ہر حصے سے ایسا عمل جو اللہ جل شانہ کی رضامندی کا باعث بنے وہ ہمارے لیے کرنا لازم اور ضروری ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کتنے اعضاء شریک ہوتے ہیں؟ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، زبان ہے، کان ہے. یہ سارے کے سارے اعضاء نماز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے وہ اعضاء ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں جو ہم ظاہر میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں، جبکہ روزے کا معاملہ اس کی بالکل برعکس ہے. اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو جب تک وہ اپنی زبان سے نہ بتائے ہم پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. تو گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے. ظاہر سے بھی اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باطن میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے الصوم. صوم، صاد، واو اور میم، صوم. صوم کا معنی ہوتا ہے بنیادی طور پہ روک لینا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ صوم کا معنی ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں صوم یعنی روزہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے رکے رہنا، یہ روزہ. اب نفس کی خواہش کے بھی دو معنی ہیں. ایک ظاہری معنی ہے کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو اپنی اہلیہ کے ساتھ جو مخصوص تعلق ہے وہ تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر وہ تعلق قائم کر لیا تو اس میں پھر اسے روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں مسائل کا تذکرہ آئندہ کی نشستوں میں کروں گا. اور اس کا دوسرا مفہوم ہے اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یعنی انسان کا نفس جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اس تقاضے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہی روزے کا اصل مفہوم ہے.
انسان کا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے درمیان میں کچھ کھا پی لینا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو روک رکھنا ہے، کیونکہ کھانا یا پینا یہ ہماری نفس کی خواہشات کے تقاضے ہیں۔ انسان کا نفس یہ تقاضا کر رہا ہے کہ شدت کی گرمی ہے، سب پیاس لگ رہی ہے، مجھے کچھ ایک دو گھونٹ حلق میں اتار لینے چاہیے پانی کے، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کر دینا چاہیے۔ تجارت کرنا منع نہیں ہے، لیکن تجارت میں جھوٹ بولنا منع ہے۔ انسان کا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ جھوٹ بولوں گا مجھے زیادہ منافع مل جائے گا، اس چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزے کا مفہوم اور روزے کا مقصد۔ انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں کسی کی غیبت کر لوں، کسی کی چغل خوری کر لوں، کچھ مزے لے لوں تھوڑے سے، لیکن روزے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات سے بچنا ہے، اور یہ چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، یہ نفس کی خواہش کا تقاضا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزے کا مقصد۔ انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی کر لوں، کسی سے جھگڑا کر لوں، کسی سے مار پیٹ کر لوں، اپنے غصے کا اظہار کر لوں، یہ نفس کی خواہش ہے۔ لیکن روزہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے اپنے آپ کو اس چیز سے روکے رکھنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں ہے، کھانے اور پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ تمام غیر اخلاقی حرکتوں سے بچنے کا نام یہ روزہ ہے۔ تمام کی تمام غیر اخلاقی حرکتوں سے بچنے لینے کا نام یہ روزہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ مختلف روایات آتی ہیں، قرآن کریم کی آیات آتی ہیں کہ بھئی یہ عمل کر لو گے تو اس کا ثواب اتنا گنا زیادہ ملے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لو گے تو حرف ایک پڑھا ہے، نیکیاں کم از کم کتنی مل رہی ہیں؟ 10۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہو، لگاتے 1 روپیہ ہو، نیکیاں ملتی ہیں 700۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھو گے تو ہر روزے کا ثواب 10 نیکیوں کی صورت میں دوں گا، یا 50 کی صورت میں دوں گا، یا 700 کی صورت میں دوں گا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ کتنی دیں گے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بڑی اللہ کی شان ہے ویسی اس کی جزا ہوگی، جیسی اللہ کی شان ہے ویسی اللہ کی جزا ہوگی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بغیر حساب کتاب کے عطا کروں گا، وہ میری اور آپ کی عقلیں اس کو شمار نہیں کر سکتی۔ اور بلکہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں 10 نیکیاں دوں گا، 50 دوں گا، 700 دوں گا، میں وہاں پہ بھی یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ 10، 50، 700 کا جو عدد ہے یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور میری اور آپ کی تسلی کے لیے ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ 10 کی پابند ہے نہ 700 کی پابند ہے۔ اللہ چاہے تو 700 کو 7 کروڑ میں بھی بدل سکتے ہیں، 7 ارب اور 7 خرب میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اصل منحصر اس بات پر ہے کہ انسان کی اپنی سوچ، انسان کا اپنا عقیدہ، انسان کی اپنی نیت کیسی ہے، اس کے دل کے اندر خلوص کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ جیسا انسان کا اخلاص ہوگا، جیسا جس نیت پر وہ عمل کر رہا ہوگا، اس نیت کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یہاں پر ایک دو اور مجھے گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے انسان اور جنات کی تخلیق کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو فرشتے بھی اللہ کی کرتے تھے، تو پھر انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ فرشتوں کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی ایک نور سے مخلوق پیدا کی ہے، اور ان کا کام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتے رہنا۔ کوئی فرشتہ رکوع کی حالت میں ہے تو ساری زندگی وہ رکوع کی حالت میں رہے گا،
کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں ہے تو وہ ساری زندگی جتنی اس کی عمر ہوگی 1000 2000 50,000 1,00,000 برس جتنے اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہے گا۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر کرنا تو وہ اپنی ساری زندگی سبحان اللہ کا ذکر کرے گا اور اس نے کوئی کام نہیں کرنا۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے تو وہ اپنی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے گا، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ غرض ہے کہ ہر فرشتہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے، میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر یہ گزارش عرض کی تھی کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق سائنسدانوں نے ایک محتاط اندازہ لگایا ہے کہ کم و بیش کوئی 25 کروڑ برس گزر چکے ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے، پوری کائنات کو بنے ہوئے، کم و بیش کوئی 25 کروڑ برس سال لگ بھگ گزر چکے ہیں۔ اب 25 کروڑ برس سے 25 کروڑ سالوں سے جو فرشتے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں ان کو رتی برابر کا اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں ہے ان کے سبحان اللہ پڑھنے پر۔ جو الحمدللہ پڑھ رہا ہے اس کے الحمدللہ پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے اس کے رکوع کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، کہ ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ سبحان اللہ پڑھ لینا اور ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ الحمدللہ پڑھ لینا، اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا خلا ہے یہ سب نیکیوں سے پورا ہو جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات کیا ہے کہ فرشتے 25 کروڑ برس سے سبحان اللہ پڑھتے چلے جائیں اور ان کو ایک رتی برابر کا اجر نہ ملے، اور ایک مومن اپنے خالص ایمان کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو اسے زمین اور آسمان کے درمیان کا پورا خلا اس کا نیکیوں سے بھر جائے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کر عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ بھئی مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو۔ اب آنکھیں ہیں لیکن میں ان آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھتا نہیں، آنکھیں ہیں مجھے اختیار ہے کہ چاہوں تو میں دیکھ لوں چاہوں تو میں نہ دیکھوں، اگر دیکھوں گا تو گناہ ہوگا، نہیں دیکھوں گا تو ثواب ملے گا۔ اب میرے اندر یہ اختیار موجود ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ خدا نہ خواستہ نابینا ہے، اب آنکھیں اس کی بھی ہیں لیکن اس کی آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی یہ بابا جی جن کی آنکھیں کام نہیں کرتی بڑا کمال ہے، انہوں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو اب آیا اس میں کوئی کمال ہے یا نہیں ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ کمال کس کا ہوگا کہ جس کی آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن وہ صرف اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس مسئلے پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، موضوع سے متعلقہ تو نہیں ہے لیکن ہر چیز کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی موضوع سے ضرور تعلق رکھتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کسی خاص علاقے کی جانب روانہ فرمایا۔ اب ظاہری بات ہے اس دور میں بھی جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں اور جاسوسی کا نظام بھی موجود تھا، تو دشمن جو کافر تھے ان کے جاسوسوں نے ان کو اطلاع کر دی کہ بھئی مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، عمر کا لشکر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی لڑائی جھگڑے سے تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، مات نہیں دے سکتے، ان کی تاریخ بڑی تابناک ہے۔ انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ خیال ڈالا کہ اس مسلمان کے قافلے کو روکنے کا حل یہ ہے کہ جب جو ان کا راستہ ہوگا نا ان کی گزرگاہوں میں برہنہ لڑکیاں کھڑی کرتی ہیں، لباس کے بغیر لڑکیاں، جوان لڑکیاں ان کے راستوں میں کھڑی کر دی جائیں، جیسے ہی ان لوگوں کی نظر ان جوان ننگی لڑکیوں پر برہنہ لڑکیوں پر پڑے گی ان کا ایمان رخصت ہو جائے گا، پھر تم جو چاہو ان کے ساتھ کر لینا۔ کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر ان کی تلواروں میں طاقت نہیں ہے،
ان کے گھوڑوں میں طاقت نہیں ہے، ان کے نیزوں میں طاقت نہیں ہے، طاقت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، اور وہ دل کی طاقت کو ختم کر لو، ان سے اپنی مرضی کا کام کروا لینا۔ جب ادھر مسلمانوں کے امیر المومنین لشکر کو، سپہ سالار کو یہ خبر ہوئی کہ بھئی ان کی تو یہ پلاننگ چل رہی ہے، انہوں نے فوراً ایک قاصد روانہ کیا امیر المومنین کی طرف کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، ان کی یہ پلاننگ چل رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ بھئی اپنے پورے کے پورے لشکر کو قرآن کی یہ آیت سنا دینا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اہل ایمان کو حکم دے دو کہ اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ سپہ سالار جو تھے انہوں نے بڑے مجمع کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ بھئی آگے کافر نے یہ ہمارے لیے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ آیت سنا دی جائے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، جھکا لو، بغیر غلط جگہ پر اپنی نگاہوں کو نہیں ڈالنا، اور دوسرا حکم یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وہ سارا کا سارا لشکر گزر رہا ہے، راستے کے دونوں جانب برہنہ لڑکیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، اور لشکر آنکھیں جھکائے جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر ایک خاتون نے تنگ آ کر ایک کو روک لیا اور روک کر پوچھا کہ وہ خدا کے بندو کیا تم لوگ اندھے ہو؟ کہا نہیں، ہم لوگ اندھے نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے قرآن نے اندھا کر دیا ہے۔ اور کہا ہم تمہارے لیے یہ سامان لے کر کھڑے ہیں، عشرت کا سامان لے کر کھڑے ہیں، تعیش کا سامان لے کر کھڑے ہیں، مزے کا سامان لے کر کھڑے ہیں، اور تم لوگ ایسے عجیب لوگ ہو کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، کیا تم سارے کے سارے اندھے ہو گئے؟ فرمایا نہیں، ہم اندھے نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے قرآن نے اندھا کر دیا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ فرشتے 25 کروڑ برس سے سبحان اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو رتی برابر کا اجر نہیں۔ ایک مومن خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور آسمان اور زمین کے درمیان کی نیکیاں کما لے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب صلاحیت ہی موجود نہیں ہے تو ثواب اور عذاب کا کوئی تصور بھی وہاں پر نہیں ہے، اجر اور ثواب کا کوئی تصور بھی وہاں پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ فرشتے جنت میں نہیں داخل ہوں گے بلکہ جنتیوں کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹوکول ملے گا۔ ہم دنیا کے پروٹوکول پر تو مرتے مٹتے چلے جاتے ہیں نا کہ میرے ساتھ کوئی 50 60 70 گارڈ کا کانوائے ہونا چاہیے، میں جب نکلوں تو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ ہوٹر والی گاڑیاں میرے اوپر سے ہوٹر بجاتی گزر رہی ہوں، راستہ میرے لیے صاف کروا دیا جائے۔ ہم تو اس چیز کو اپنا پروٹوکول سمجھتے ہیں، لیکن اصل پروٹوکول کیا ہے؟ اصل پروٹوکول وہ ہے جو آخرت میں جا کر ملے گا، جب فرشتے ہوں گے جو دنیا کی سب سے پاکیزہ مخلوق ہے۔ جب گناہ کا تصور ہی ان سے نہیں ہو سکتا تو پاکیزہ ہوگا، پاکیزہ ترین مخلوق ہے، وہ جنت والوں کو پروٹوکول دے رہے ہوں گے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، ایسے آئیے آپ تشریف لائیے، آئیے آپ تشریف لائیے۔ یہ گناہ کا مادہ نہیں۔ انسان کو جو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب ملا ہے اور جو مقام ملا ہے، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ گناہ کا مادہ موجود ہے لیکن اللہ کی رضا کی خاطر گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ ایک کے بدلے کئی 100 عطا فرما دیتے ہیں۔ اور روزے کے متعلق تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے 10 20 50 60 70 80 500 400 700 کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے عبادت ہے اور اس کا اجر بھی میں خاص اپنی جناب سے عطا فرماؤں گا۔ کتنا عطا فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا جیسی اللہ کی شان ہوگی ویسا اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رمضان کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں ایک لمحے کے لیے رکنا ہوگا اور سوچنا ہوگا، ذرا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے پچھلا رمضان کیسے گزارا اور اب یہ آنے والا رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ جو پچھلے رمضان میں ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں، شاید کسی موقع پر ہم نے کوئی جھوٹ بھی بول دیا، شاید ہم نے کسی کی غیبت بھی کر لی ہو، شاید ہم نے کسی سے جھگڑا بھی کر لیا ہو، شاید ہم نے کسی کو گالی بھی نکال دی ہو، آج ہمیں بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ وہ سارے کام جو میں نے کر لیے وہ میری غلطی تھی، وہ میری کوتاہی تھی، اور میں اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اب جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان میں حد الوسع کوشش یہ کرنی ہے کہ نہ میں کسی کی غیبت کروں، نہ میں کسی کو گالی نکالوں، نہ میں کسی سے جھگڑا کروں، نہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں، نہ میں کسی کے ساتھ فراڈ کروں، نہ میں حرام کھاؤں، نہ میں سود کھاؤں، میں ان ساری کی ساری چیزوں سے بچوں گا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روزے کے ثمرات ضرور مرتب ہوں گے۔
حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں یہی وجہ ہے کہ رمضان میں گناہوں کا تقاضا بہت کم ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر بھی ہم گناہ تو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو 11 مہینے شیطان کے ساتھ یاری لگا کر رکھی ہے، اس یاری کے کچھ نہ کچھ اثرات تو دل میں موجود ہیں۔ نفس کو ساتھ لگا ہوا ہے نا، نفس کو تو نہیں باندھ دیا گیا، نفس کو ساتھ لگایا ہوا ہے۔ جو 11 مہینے ہم نے شیطان کی یاری کے ساتھ گزارے ہیں، ان 11 مہینوں کا اثر اس ایک مہینے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ لیکن اگر اس ایک مہینے کو اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزار دیا جائے تو انشاءاللہ جو آئندہ 11 مہینے ہوں گے اس میں پھر شیطان کوئی حملہ نہیں کر سکے۔ بیسکلی یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے، یہ ہماری مشق کی جا رہی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے۔ اگر تو میں اس ٹریننگ کے اندر کامیاب ہو گیا تو مجھے پھر عہدہ بھی مل جائے گا، مجھے پھر ترقی بھی مل جائے گی۔ یہ آرمی کی ٹریننگ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جو فوج کی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ ٹریننگ میں 100% کامیاب ہو تو انہیں فوج میں کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، پولیس میں کوئی عہدہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ٹریننگ میں ناکام ہو جائے تو ان کے کاغذ پہ مہر لگا کر بھیج دی جاتی ہے کہ بھئی یہ آدمی فوج میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہی حالت بالکل ہماری ہے کہ ہماری ایک مہینے کی ٹریننگ ہے۔ اگر تو ہم اس ٹریننگ کے اندر پورے کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال پر یہ مہر لگ جائے گی کہ اس کے 11 مہینے بھی بہت اچھے گزریں گے باقی۔ لیکن اگر ہم نے یہ رمضان ایسے ہی گزارا جیسے ہم اپنی عام زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اس کے بھوکا یا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ظاہری طور پر بھوکا یا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کا اصل مقصد اور روزے کا اصل مفہوم کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے۔ اور میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ تسبیحاں پھیر لینا، تہجدیں پڑھ لینا، ذکر و اذکار کر لینا، نوافل کا اہتمام کر لینا، یہ تقویٰ نہیں ہے جب تک کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو۔ سب سے پہلے خرابی کی جڑ اور خرابی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کون سے اعمال گناہ کے ہیں اور کون سے اعمال ثواب کے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ علماء کے پاس جائیں، بیٹھیں، سیکھیں ان سے، پوچھیں ان سے کہ حضرت کون سا عمل گناہ کا ہے اور کون سا عمل ثواب کا ہے۔ میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا کہ جس سے میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہوں، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جس سے میرا نامہ اعمال سیاہ روشنائی سے لکھا جا رہا ہو، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا۔ جا کر پوچھئے، پوچھیں گے تو پتہ لگے گا، نہیں پوچھیں گے تو کچھ بھی نہیں پتہ لگے گا۔ تو رمضان کا روزہ رکھ کر پھر گناہوں میں اسی طرح مبتلا رہنا جس طرح ہم رمضان سے پہلے گناہوں میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ان لوگوں کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا یہ صرف انہوں نے بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کیا ہے، میری طرف سے ان کے لیے کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں۔ جیسا کہ قرآن کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں والقرآن یلعنہ، اور قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا غلط تو قرآن پڑھ رہا ہے، خدا کے بدلے بچ کر۔ اسی طرح بالکل روزے کی یہی حالت ہے کہ روزہ رکھا جھوٹ نہیں چھوڑا، روزہ رکھا بدنگاہی نہیں چھوڑی، روزہ رکھا غیبت کرنا نہیں چھوڑی، روزہ رکھا چغل خوری نہیں چھوڑی، روزہ رکھا دوسرے حرام معاملات کو نہیں چھوڑا، تو یہ صرف بھوک اور پیاس کی مشقت تو ہم نے برداشت کر لی ہے، لیکن جو اس بھوک اور پیاس پر جو اجر اور ثواب ملنا تھا وہ سارا کا سارا اجر اور ثواب ملیا میٹ ہو گیا۔ میں اس بات کو ذرا اور انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عام حالات میں، عام معمولات میں کھانا پینا جائز ہے۔ اس وقت اگر مجھے بھوک لگی ہو یا پیاس لگی ہو تو میں پانی کا اگر ایک گھونٹ لے لوں تو کوئی اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگے گا کہ اس نے حرام کام کر لیا، جائز ہے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو جو کام پہلے جائز تھے وہ اب سب کے سب ناجائز ہو گئے، حرام ہو گئے۔ اب اگر نماز میں کسی نے پانی کا گھونٹ پی لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا تو اس کی نماز
ٹوٹ جائے گی. حالانکہ پہلے جائز تھا اب ناجائز ہو گیا. بالکل یہی معاملہ روزے کا ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو سحری سے پہلے پہلے کھانا پینا جائز تھا، لیکن اب جب سحری ختم ہو گئی اور روزے کے وقت کا آغاز ہو گیا تو اب وہ جو کھانا پینا جائز تھا وہ اب سب کا سب کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا. اگر جان بوجھ کر کسی نے روزے کی حالت میں کچھ کھا بھی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا. بات سمجھانے کی کیا کوشش کر رہا ہوں؟ سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو حلال چیزیں تھیں وہ روزے نے حرام کر دی، تو جو حرام چیزیں ہیں ان کا پھر کتنا شدید گناہ ہوگا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جھوٹ بولنا پہلے سے حرام ہے، چوری کرنا پہلے سے حرام ہے، بدنگاہی کرنا پہلے سے حرام ہے، غیبت کرنا پہلے سے حرام ہے. تو اللہ کے کہنے پر ہم حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیں اور حرام چیزوں کو نہ چھوڑیں، یہ کیسا روزہ ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کھانا پینا حلال تھا، ہم نے چھوڑ دیا کہ حکم ہے کہ بھئی نہیں کھانا. جھوٹ بولنا ہے تو پہلے سے ہی حرام تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر روزے کی حالت میں، بھائی بیٹھ جاؤ چھوٹے بھائی، بیٹھ جاؤ، موبائل جیب میں رکھ لو، بیٹھ جاؤ. روزے کی حالت میں جو چیزیں حلال تھیں وہ اب اللہ کے حکم کے مطابق حرام ہو گئی، تو اگر ہم اس سے بچیں گے تو اجر اور ثواب ملے گا. تو جو چیز پہلے سے حرام ہو اگر روزے کی حالت میں ہم وہی کام کریں گے تو پھر یہ اندازہ لگا لیجیے کہ اس کا گناہ پھر کتنا شدید ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ روزے کی حالت میں کوئی گناہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. گناہ اگر نیکی کا کام کرنے پر 10 100 50 نیکیاں مل سکتی ہیں تو اسی طرح ایک گناہ کرنے پر روزے کی حالت میں کئی 100 گناہ بڑا بھی لکھا جا سکتا ہے. ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر سچے دل سے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ لی تو وہ اللہ کی رحمت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا بھی خلا ہے ان سب کو گناہوں سے بھر کر لیا، لیکن میرے سامنے آ کر ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے پرواہ نہیں، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. زمین کے جتنے ذرات ہیں ان ذرات کے مطابق تو گناہ لے آ اور مجھے آ کر یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر یہ رحم اور کرم فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے ہر کسی کے لیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ گناہ گار مومن ہو، ہر کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہاں پر ایک گزارش اور بھی عرض کرتا چلوں. شیطان ہمارے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ چلو یار ابھی گناہ کر دو بعد میں توبہ کر لینا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی نماز چھوڑ لو بعد میں پڑھ لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو بعد ہے نا، بعد، یہ بعد کسی نے دیکھی نہیں ہے. شیطان نے تو دھوکہ دینا ہی دینا ہے، وہ تو بعد کے اوپر ٹال دے گا. بڑی پرانی یہ کہاوت ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو. وہ جس سیانے نے بھی بات کہی ہے اس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ آج توبہ ابھی کرنی ہے تو ابھی کر دو، کل کا انتظار نہ کرو، کل پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. کل تو بہت دور کی بات ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس لیے شیطان کے اس دھوکے میں کبھی نہیں پڑنا کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ بات آنے والی نہیں ہے. وہ جب بات آ جائے گی تو وہ پھر آ جائے گا اور پھر یہ دھوکہ دے گا کہ یار ابھی رہنے دو کل توبہ کر لینا. وہ کل آ جائے گی، وہ کل پھر یہ وسوسہ ڈالے گا کہ ابھی رہنے دو کل توبہ کر لینا، ابھی تو بڑی لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے. اس طرح کل 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 کرتے وقت آخرکار ایسا وقت آ جائے گا جب ملک الموت سر پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس وقت توبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اس وقت کی پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. تو الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں نے ہی دینی ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان عطا فرما رہے ہیں. اور یہ تصور نہ کیجیے گا کہ بڑی شدید گرمی ہے، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، میں کیسے رکھوں گا. جو عاشق ہوتے ہیں نا، سچے عاشق اور سچی محبت کرنے والے، دعوے نہیں، سچی محبت کرنے والے، ان کے لیے یہ 16-17 گھنٹے کی کوئی حیثیت نہیں. شیطان ہمیں اگر ساری رات ناچ گانے کی محفلوں میں کھڑا رکھے تو نہ ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نہ ہمیں بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے. اور اللہ کی خاطر ہم لوگ 16-17 گھنٹے صرف بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے. بڑی تعجب کی بات ہے
بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی بھی قدر نہیں کرتے۔ یہ رمضان ہے، پتہ نہیں آئندہ سال رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھیے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سمجھیے۔ سیدنا علی بن المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ علی، آپ کو دنیا میں کیا چیزیں پسند ہیں، کتنی چیزیں پسند ہیں؟ اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے 3 چیزیں اس دنیا کے اندر بڑی پسند ہیں۔ الخدمۃ للضیف، کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، یہ علی بن المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا پسند ہے۔ والضرب بالسیف، اور دشمن کے ساتھ میدان جہاد میں جا کر جنگ کرنا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ والصوم بالسیف، اور شدید گرمی کے لمبے لمبے روزے رکھنا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند ہے۔ اور سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست تربیت یافتہ ہیں۔ تو جب روزہ رکھنے لگے تو یہ نہ سوچیں کہ آج بڑا لمبا روزہ ہوگا، آج بڑی شدید گرمی ہوگی۔ صرف روزہ رکھتے وقت یہ سوچ لیجئے کہ میرے اللہ کا یہ فرمان ہے اور میرے نبی کی پسندیدہ چیز ہے، انشاءاللہ شیطان کے منہ پر ایسا تماشا پڑے گا کہ دوبارہ آ کے آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی روزے کا تعلق کھانے یا نہ کھانے سے نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ دیکھو سارا دن تم لوگوں نے روزہ رکھا، کچھ نہیں کھایا پیا، افطار کا وقت آ گیا، فرض کرو 7 بجے افطار ہونا ہے روزہ، 6:59 پر پانی کا ایک گھونٹ جان بوجھ کر اٹھا کر پی لیا، تو اب 1 منٹ سے بظاہر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا ابھی تک کھانے کا، لہذا اس کی سزا کیا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور 60 لگاتار روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ اب اسی مسئلے کو دوسری طرف لے آئیے کہ 7 بج گئے ہیں، افطار کا وقت ہو گیا، مساجد میں اعلان بھی ہو گیا، مؤذن نے اذان بھی دینا شروع کر دی، اب مجھے تقوی کا حیضہ ہو گیا، میں بیٹھا ہوں کہ نہیں جی نہیں، ابھی میں نے 5 منٹ کا اور روزہ لمبا کرنا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اصل روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اتباع، کہ جب کھانے کا حکم ہے تو کھا لو اور جب نہ کھانے کا حکم ہے تو اس سے رکے رہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے کہ بھئی اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کو جس وقت کھانا پسند ہے اس وقت کھا لو اور اللہ کو جس وقت نہ کھانا پسند ہے اس وقت نہ کھاؤ، یہ اللہ کی پسند ہے۔ یہ اسی چیز کا نام اصل میں اتباع ہے، اور رمضان ہمیں یہی اتباع سکھلانے کے لیے آتا ہے، یہی اطاعت سکھلانے کے لیے آتا ہے کہ جس وقت میرا دین مجھ سے جو تقاضا کر رہا ہو میں اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر لوں، میں چون و چرا نہ کروں، میں سر تسلیم خم کر لوں۔ لفظ اسلام کا معنی ہی فرما برداری اور اطاعت گزاری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب اور جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ اپنی زندگی گزارنے کا وہ اطاعت گزاری، وہ فرما برداری۔ میرے اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ کرو تو پھر وہ کرنا پڑے گا، میرے اللہ کا حکم آ گیا کہ 17 گھنٹے کا روزہ رکھو تو رکھنا پڑے گا، میرے نبی نے فرما دیا کہ بھئی رات کو کھڑے ہو کر 20 تراویح پڑھنی ہے تو پڑھنی پڑے گی، چاہے دل چاہتا ہے یا چاہے دل نہیں چاہتا، یہ دل کو اس پورے مہینے کے لیے نکال کر ایک طرف رکھیں اور اس دل کے اندر صرف ایک چیز اپنے اندر بٹھا لیجئے کہ یہ اللہ سے محبت کے اظہار کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم میں سے انشاءاللہ ہر کسی کا یہ دعویٰ ہوگا، اگر میں یہ سوال کروں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے تو بشمول میرے ہر کسی کا یہی جواب ہوگا کہ ہمیں اپنے اللہ سے بہت محبت ہے۔ تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے اظہار کرنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اے عاشقو آؤ آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت دکھاؤ۔ صرف 4 5 6 روز رہ گئے ہیں رمضان کے شروع ہونے میں، آج سے یہ تہیہ کر لیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ آج سے پہلے کہیں جھوٹ بولا ہے تو توبہ کر لیجئے کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو توبہ کر لیجئے کہ میں آئندہ کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ چل گیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے، کوئی اس کے اندر خرابی لازم نہیں آتی کسی سے معافی مانگ لیجئے، اگر کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُمْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اگر روزے میں کوئی جاہل تمہارے سے آ کر جہالت دکھلائے
معلوم یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہل کا خطاب دیا ہے کہ لڑائی جھگڑے کرنے والے جاہل لوگ ہوتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر 5 روپے کی خاطر لڑائی شروع ہو جائے گی، 1 روٹی کے پیچھے لڑائی شروع ہو جائے گی، ٹریفک سگنل پر ذرا آگے پیچھے کھڑے ہونے میں لڑائی شروع ہو جائے گی. تو میرے تو اکیلے آگے کیوں کھلا رہی ہے؟ پیچھے سے اگر کسی نے غلطی سے ہارن بجا دیا تو یوں پیچھے گھوٹ کے دیکھے گا ایک دم کہ تو نے ہارن کیوں بجایا، مجھے تکلیف ہوئی. ایذائے مسلم حرام ہے. غلطی سے بھی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم اس غلطی کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی جاہل آدمی تم سے آ کر لڑائی اور جھگڑا کرنا شروع کر دے تو صرف اسے اتنا کہہ دو کہ انی صائم، کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. اگر ہم نے یہ 29 یا 30 دن اپنے نفس پر قابو کر کے اس طرح گزار لیے تو انشاءاللہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئندہ 11 مہینے لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی. اصل مقصد نفس کو قابو میں لانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب.